بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل قیام اللیل، تہجد کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں ہماری یہ چوتھی مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں ہمیں 11 یا 12 روایتیں تہجد کی فضیلت کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں وہ سننی ہے۔ پہلی روایت ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فافتتح البقرہ فقلت یرکع عند المئہ ثم مضى۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے اندر تو جماعت کی تاکید ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، 5 فرض نمازوں کو۔ رمضان المبارک میں وتر کی نماز جو کہ واجب ہے اس کی جماعت ہے، لیکن ان 2 کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نوافل، ان کی باقاعدہ کوئی جماعتیں نہیں ہوتی۔ مسئلے کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ نفل کے اندر ایک نماز پڑھانے والا یعنی امام، اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے واسطے تو 2 ہوئے، یہاں تک کوئی پرابلم نہیں، یعنی 2 آدمی مل کے نفل کی جماعت کر سکتے۔ ایک اور آدمی ایڈ ہو گیا، کل 3 ہو گئے، ایک امام اور 2 مقتدی، یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ ٹوٹل 3 آدمی مل کر نفل نماز کی جماعت کریں، لیکن 3 سے پھر 4 پھر اجازت نہیں۔ نوافل کے اندر 3 لوگ مل کر جماعت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن پھر 4، 5، 6 نوافل کی ایسی جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں تراویح یہ چونکہ حضور سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے بات الگ ہے تراویح والی جو سنت مؤکدہ ہے، لیکن آپ تہجد کی جماعت کرنا چاہیں تو ہمارے حنفیوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 3 آدمی، اس سے آگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، یعنی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حذیفہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی کہ انہوں نے رات حضور کے پاس گزاری اور وہاں نماز پڑھی۔ گزشتہ ہفتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی کہ حضور نے نماز شروع کی، میں بھی شوق میں ساتھ میں شریک ہو گیا، لیکن پھر اتنی لمبی نماز پڑھی حضور نے کہ میں نے ایک پوری حرکت کا ارادہ کر لیا، وہ یہ تھا کہ حضور کو کھڑا چھوڑ کے میں بیٹھ جاؤں۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اس طرح حضور کے ساتھ راتیں گزارتے تھے تاکہ رات کے آپ کے معمولات، آپ کی عبادتیں کیسی ہیں وہ پتہ چلے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ معلوم کر کے وہ عمل اپنی زندگی میں لائیں۔ ہمارے لیے بھی یہ بات بہت فائدے کی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ کوئی بڑے بزرگ آ گئے، رات ان کے ساتھ گزارنا نصیب ہو، زہر قسمت، بہت اچھی بات ہے۔ ان کی راتوں کی عبادتوں کو دیکھنا چاہیے، اور رات کی قید نہیں، دن میں کوئی اللہ والا آ گیا، ان کے وضو کو دیکھیں، ان کی نماز کے طریقوں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، وہ کتنی نوافل پڑھتے ہیں وہ دیکھیں، یہ سیکھنے کی باتیں، ان سے سیکھیں، دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتاریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسا کام کرتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، اور جو لوگ اللہ والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، وہ زیادہ تر اس نیت سے نہیں جاتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال دیکھ کر اپنی زندگی میں لائیں گے۔ وہ تو کوئی بھی بڑی ہستی آئی تو لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں،
اور 99.9% لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک آدھ ویڈیو یا فوٹو اپنا کم سے کم لے لے، تاکہ اس کے ساتھ اس کا ویڈیو بناوے، صحبت اللہ والوں کی وہ نعت ڈال دیں اور اپنے اسٹیٹس پر لگا دیں۔ بڑی ہستیاں جو آتی ہیں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بھاگیں۔ شیر پنجاب آئے، لوگ ٹوٹ پڑے، لیکن ان کی عبادتوں کے بارے میں کتنوں نے ان سے پوچھا؟ شاہی امام جو آئے تھے ابھی، کتنوں نے پوچھا کہ حضرت آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہو؟ اور کتنوں نے ان کا طریقہ چالو کیا اپنی زندگی میں؟ کچھ نہیں، پڑھا پڑھی کرتے، فوٹو اور ویڈیو بناتے، اور پھر نعت بیک گراؤنڈ میں نعت فٹ کر کے اس کو اپنی اسٹیٹس پر لگاتے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ میرے بہت بڑے تعلقات ہیں۔ اور یہ بیماری بہت ہے۔ کوئی بھی مولانا بیان کے لیے آئیں گے تو آپ ذرا دیکھیے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ بس سب کے سامنے میری ملاقات ہو، لوگ دیکھیں کہ میرا ان سے بہت تعلق ہے۔ بزرگوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ کیسا تعلق نہیں رکھنا ہے، ان سے اصل فائدہ تو تب ہوگا جب ان والے اعمال ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ کرنا ہے، ان کی عبادتیں دیکھیں، طریقے دیکھیں، سنتیں دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، یہ اصل ہے۔ صحابہ کرام حضور کے پاس رات گزارتے تھے۔ اس روایت میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں آپ کے پیچھے شریک ہو گیا نماز میں، فافتتح البقرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ سورہ بقرہ قرآن کی ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہوا۔ فقلت، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یرکع عند المئہ، چونکہ حضور نے پڑھنا چالو کر دیا، اور سورہ بقرہ بہت لمبی سورت ہے، 2.5 سپارے ہوتے ہیں، 2 پورے اور تیسرا آدھا، 286 آیتیں ہیں۔ تو حضور پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دن میں سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کر حضور کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ ثم مضى، 100 آیتیں ہوئیں تو حضور تو آگے بڑھ گئے، بس پڑھنا چالو۔ فقلت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا یصلی بها فی رکعۃ، کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں پر تقسیم کریں گے، آدھی پہلی رکعت میں پڑھیں گے، آدھی دوسری رکعت میں پڑھیں گے، یعنی جب سورہ بقرہ آدھی ہو جائیں گی تو حضور رکوع میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے اندازہ لگایا، فمضى، آدھی ہو گئی، لیکن حضور تو پھر پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گئے۔ فقلت یرکع بها، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب آدھی پر 1 رکعت نہیں کی حضور نے، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید 1 رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اب ادھر سورہ بقرہ پوری ہو گئی، ابھی تو پہلی رکعت چل رہی۔ ثم افتتح النساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں، ابھی پہلی رکعت چالو ہے، 2.5 سپارے، 2 پورے اور تیسرا آدھا، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سورہ نساء چالو کری۔ سورہ نساء بھی 1.25 سپارے کی ہے، بلکہ 1.5 سپارے کی۔ سورہ نساء 4تھے سپارے میں شروع ہوتی ہے، پونے پر، 6تھا سپارہ جہاں پاؤں ہوتا ہے اس سے 1 رکوع پہلے ختم ہوتی ہے، 1.5 سپارہ۔ یہ بھی پھر حضور تو پڑھتے رہے۔ فقرأها، سورہ نساء پوری کر دی۔ ثم افتتح آل عمران، سورہ نساء پڑھنے کے بعد بھی حضور نے رکوع نہیں کیا، سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اور سورہ آل عمران تیسرے سپارے میں ہے جہاں سورہ بقرہ پوری ہوتی ہے، وہاں سے لے کر 4تھے پونے تک تو 1.5 سپارہ، 1.25 سپارہ یہ۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یعنی 6 سپارے، 6تھا سپارہ پاؤ تک حضور تو پڑھتے رہے۔ اچھا، یقرأ مترسلا، ہمارے جیسا نہیں تراویح میں وَلَضَالِّينَ آمین اللہ اکبر سمع اللہ اکبر، ایسا نہیں، ایک ایک لفظ۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتے کہ ایک ایک لفظ آپ الگ الگ پڑھتے تھے، اطمینان کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، اور اصل تو معانی کے استحضار کے ساتھ، چونکہ حضور پر قرآن اترا ہے، ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے،
حتیٰ کہ کس پوزیشن میں، کس ماحول میں، کس وقت نازل ہوئی تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مکہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب کرے تو جانے سے پہلے کم سے کم آخری صورتیں ترجمے کے ساتھ یاد کرو، اس کو 2-4 مرتبہ اس کا مطالعہ کرو، پھر وہاں اگر وہ صورت آپ سنو گے وہاں کے امام کے پیچھے، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چلا قافلہ، یہ لشکر روانہ ہوا۔ جب ترجمہ معلوم ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے، پھر قرآن مکہ اور مدینہ میں جب سنا جاتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ منظر ہمارے سامنے۔ یہاں تو حضور پر خود اترا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے، معانی کے استحضار کے ساتھ۔ اذا مر بآیۃ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے فیہا تسبیح، کہ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہو کہ میری تسبیح بیان کرو، میری پاکی بیان کرو، فسبح بحمد ربک فسبحان اللہ، جب بھی کوئی ایسی آیت آتی جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا، سبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے اس آیت کے پورے کرنے کے بعد۔ اب ایسی تو کتنی آیت آئی ہوگی، جہاں جہاں تسبیح کا ذکر آتا اس آیت کے بعد حضور تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، حضور تسبیح پڑھتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں جنت مانگی گئی ہو یا خیر اور بھلائی مانگی گئی ہو، حضور اس آیت کو پڑھنے کے بعد جنت مانگتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی دعا کرتے، خیر اور بھلائی مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور کسی ایسی آیت پر سے گزر ہوتا جس میں کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہو، جہنم سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ، تکلیفوں مصیبتوں سے پناہ، اللہ کی ناراضگی سے پناہ، تو اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور جب ایک ایک آیت پر اتنی دعاؤں کے ساتھ کوئی پڑھے اور بالکل اطمینان کے ساتھ، تو پھر کتنا لمبا قیام ہوا ہوگا، کتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے ہوں گے۔ ثم رکع، 3 صورتیں پڑھ لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، ایک رکعت کے اندر، سوا 5 سپارے، 5 پوری اور 6 پاؤ، اور وہ بھی دعاؤں کے ساتھ، تعوذ کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا، فجعل یقول سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فکان رکوعہ نحو من قیامہ، اور رکوع بھی ایسا نہیں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے کھڑے ہو گئے، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے، جتنا ٹائم قیام میں لگا تھا، سوا 5 سپارے پڑھنے میں جتنا ٹائم ہوا تھا اتنا ٹائم رکوع میں لگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بہت اسپیڈ سے ہم پڑھیں، حافظ قرآن ہو، قرآن یاد ہو، تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پورا ہو گیا۔ میرے سے کبھی 20 منٹ میں پورا نہیں ہوا، مجھے 30 منٹ یا 32 منٹ ہوتی ہے ایک سپارہ پڑھنے، 20 منٹ کا حساب لگا تو بھی یہ 3 صورتیں پڑھنے میں 100 منٹ ہوتے ہیں، تو 100 منٹ کا قیام، 100 منٹ کا رکوع، پونے 2 گھنٹے کا قیام، پونے 2 گھنٹے کا رکوع ہے ہمارے اندر اتنی طاقت۔ بات اصل عشق کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاوے، اللہ کے کلام سے پیار اور محبت ہو جاوے، ان کے لیے چیزیں ممکن ہیں۔ بھئی نوجوان جو ہوتے ہیں جن کو دنیاوی لینگویج میں محبت کہتے ہیں لیکن ہم اس کو لفڑے کہتے ہیں، جب لفڑا ہو جاتا ہے تو میسج پر پتہ نہیں چلتا کہ فجر کی اذان کب ہو گئی، رات سے لگے لے ہوتے ہیں عشاء بعد سے، لیکن فجر کی اذان، کیونکہ عشق کا معاملہ ہے۔ جب دنیاوی لفڑوں میں، محبتوں میں یہ مزہ ہے کہ آدمی کی رات کہاں جاتی وہ پتہ نہیں چلتا، تو یہ تو حقیقی عشق ہے، اوریجنل محبت۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا رکوع۔ فکان رکوعہ نحو من قیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع قیام جتنا لمبا ہوتا تھا۔ ثم قال، پھر آپ یوں فرماتے، سمع اللہ لمن حمیدہ، جیسے کہ ہم لوگ رکوع سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں۔ ثم قام طویلا قریبا مما رکع،
اس کو ہم قوما بولتے ہیں، رکوع سے کھڑا ہونے کو. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے جتنا رکوع میں آپ کو ٹائم لگا تھا. جتنا رکوع میں آپ کو ٹائم لگا اتنا قوما. اور عام طور پر ہماری نمازوں میں قوما اور جلسہ دونوں میں غفلت بہت ہوتی ہے. آدمی رکوع سے یوں سستی کے ساتھ اٹھتا اور فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے. سیدھا کھڑا ہونا اطمینان کے ساتھ، کیونکہ واجب ہے. اگر آپ رکوع سے تھوڑے اٹھے اور چلے گئے تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، آپ کی نماز ادھوری ہو گئی، پھر سے پڑھنی پڑے. حضور تو قوما اتنا لمبا کرتے تھے کہ جتنا ٹائم آپ کو رکوع میں لگا تھا اتنا ٹائم آپ کو قوما میں لگا. ثم سجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. فقال سبحان ربی الاعلی، آپ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے. فکان سجودہ قریبا من قیامہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی قیام کے برابر یا اس سے قریب قریب لمبا ہوتا تھا. تو کتنا لمبا قیام، کتنا لمبا رکوع، کتنا لمبا قوما، کتنا لمبا سجدہ. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پوری کرتے تھے. اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر کیا آ جاتا تھا؟ ورم آ جاتا. ہمارے اوپر تو رمضان میں 20 رکعت تراویح پہاڑ جتنا بوجھ لگتا ہے، اور گھڑیال پر چلتے ہیں ہم ٹائم پر. آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے. باقاعدہ رمضان سے پہلے حافظ جو ہوتے ہیں نا تراویح پڑھانے والے، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں عوام. ماشاءاللہ یہ شتابدی، یہ کرناوٹی. اور وہ جو نئے حافظ صاحب ہوتے ہیں نا، جن کو بہت آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بھائی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے ابھی سے، یوں نہیں کہہ سکتا کہ مول صاحب فاسٹ پڑھی ہو، لیکن ابھی سے اس کا نام دے دیں گے شتابدی ایکسپریس، کرناوٹی ایکسپریس. تو نیا جو آدمی ہوتا ہے، اس لائن کا ماہر نہیں ہوتا، وہ ذرا پھول جاتا ہے، کیونکہ اس دور سے لگ بھگ تمام حافظ ہی گزرتے ہیں. ہم بھی تھے اس لائن سے. اب پتہ چلا کہ لوگ کیوں کرناوتی اور شتابدی ہمیں بلاتے تھے. قرآن میں فاسٹ پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، معانی. بلکہ فقہا نے تو ایسا لکھا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ترنم کے ساتھ، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سیدھا سادہ پڑھو اور ترجمے پر غور کرو. اتنی عمدہ تلاوت آپ کریں، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ سیدھا سادہ پڑھے لیکن اس پر غور کریں. اصل تو قرآن عمل کی کتاب ہے. سننا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن مین جو کام ہے وہ تو عمل ہے، اسے ہم دور. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی. اس سے ایک بات یہ بھی فقہا نے لکھی ہے کہ دیکھو نماز میں اگر آپ لمبا قیام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ رکوع بھی اتنا لمبا کرو، رکوع سے اٹھ کر قوما بھی اتنا لمبا ہو، سجدہ بھی اتنا لمبا ہو. تو جتنا لمبا قیام رکوع سے، تاکہ سر کی نماز رکوع سجدے سب سر کے لمبے ہو، یہ بہتر ہے. وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا بہتر ہے. نماز کس طریقے سے پڑھنا بہتر ہے، یعنی جلدی جلدی پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا طول القنوت، وہ نماز بہتر ہے جس میں قیام لمبا ہو. اور قیام لمبا کب ہوگا؟ جبکہ آپ زیادہ پڑھیں گے قرآن شریف. اب آپ کو 10 صورتیں بھی ٹھیک سے یاد نہ ہو تو پھر آدمی کا قیام کیسے لمبا ہو سکتا ہے؟ خیر یاد نہ ہو تب بھی اطمینان کے ساتھ کم سے کم پڑھیں. بہت سارے ساتھی ہیں، جیسے ابھی عشاء کی نماز کی سنتیں ہیں، ابھی ہم دوسری رکعت کا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، ان کی وتر بھی پوری ہو جاتی ہے، 2 سنت موقدہ بھی اور وتر بھی پوری ہو جاتی ہے، دنا دن دنا دن. میں کبھی آج بھی 3 منٹ میں کبھی 2 رکعت میں نہیں پڑھ سکتا. میں اپنی نماز کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، اور میں کہیں لمبا چوڑا، باقی کم سے کم فجر میں چلو قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں سنت ہے، سنتوں میں، دوسری میں قل هو اللہ احد. تو آپ کو یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، 2 مرتبہ الحمد کی صورت پڑھنی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 سجدے کرنے ہیں. یہ سب ملا کر کم سے کم 4 منٹ تو ہونے چاہیے. آپ اتنا کچھ پڑھ ڈالتے ہیں 2 منٹ میں، 2.5 منٹ کے اندر ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی 2 رکعت میں، قل یا ایھا الکافرون پوری ہو گئی، قل هو اللہ پوری ہو گئی،
अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा सब पढ़ लिया, 2 मिनट में कैसे कोई आदमी पढ़ सकता है? हुजूर ने फरमाते हैं कि वो नमाज बेहतर है जिसमें कियाम लंबा हो। और इससे पहले वाली रिवायत में अभी सुना हमने कि कियाम लंबा हो तो रुकू भी लंबा करो, तौबा भी लंबा करो, सजदा और 2 सजदों के बीच में जलसा जो थोड़ी देर बैठते हैं उसको भी व्यवस्थित, वो भी वाजिब है। आप एक सजदे से आधे उठे और फजर में खास करके सुन्नतों में देखते हैं कहीं उठे और यूं चले जाते हैं, नहीं, बैठना वाजिब है। कम से कम सुभान अल्लाह 3 मरतबा पढ़ सके उतना तो बैठे ना। तो लंबा कियाम हो वो नमाज अफजल है। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुस सलाति इलल्लाहि सलातु दाऊद, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम वाली नमाज है, हज़रत दाऊद वाली नमाज है। उसकी तशरीह आगे आ रही है। व अहब्बुस सियामी इलल्लाहि सियामु दाऊद, और रोज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोज़ा है अल्लाह ताला के नज़दीक। नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम वाली, रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम वाला, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अब वो क्या था? काना यनामु निस्फल लैल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो रात के 6 हिस्से करते थे, रात को 6 हिस्सों में तकसीम करते थे। अभी 6 घंटे की रात हो तो 1 घंटे का 1 हिस्सा, इस तरह 6 घंटे 6 हिस्से। उसमें से पहले 3 हिस्से सो जाते थे, पहले 3 हिस्सों में यानी आधी रात सो गए। उसके बाद 3 हिस्से बचते हैं, तो वो 3 में से 2 हिस्सों में इबादत, 2 हिस्सों में तो 5 हिस्से हो गए, और आखिरी जो 1 हिस्सा बचा उसमें फिर आराम, पहले आराम आधी रात, फिर 2 हिस्सों में इबादत, और आखिरी 1 हिस्से के अंदर वापस आराम। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद। हम भी अपनी रातों को, अभी तो बहुत लंबी रातें हैं, आदमी 10 बजे भी सो जाए और 5 बजे उठे तो अभी 7 घंटे होते हैं। इन 7 घंटों को 3 हिस्सों में या 6 हिस्सों में हम तकसीम कर दे, 1.25 घंटे के हिस्से बना लें, तो आराम से आदमी की नींद भी पूरी हो जाए और इस पर अमल भी हो जाए। काना यनामु निस्फल लैल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात आराम फरमाते हैं। व यक़ूमु सुलुसहु, और फिर तीसरा हिस्सा खड़े होते हैं यानी इबादत में मशगूल होते हैं। व यनामु सुलुसहु, और आखिरी छठा हिस्सा जो होता है उसमें सो जाते हैं। व यसूमु यौमन, और दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे नफली। व युफ्तिरु यौमन, और दूसरे दिन इफ्तार करते थे। एक दिन रोज़ा, एक दिन छुट्टी, एक दिन रोज़ा, एक दिन छुट्टी। इससे नफ्स के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता। आप लगातार रोजे रखेंगे तो फिर किसी न किसी दर्जे में इसकी आदत हो जाएगी, ये एडजस्टमेंट कर लेगा। लेकिन एक दिन रोज़ा, एक दिन छोड़ना, एक दिन रोज़ा, एक दिन छुट्टी, तो ये नफ्स पर बोझ ज़्यादा पड़ता है, उसमें नफ्स की तरबियत ज़्यादा अच्छी तरह होती है। तो अल्लाह ताला को ये रोज़े पसंद है। वअन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्न फ़िल लैलि लसाअतन, रात के अंदर एक घड़ी ऐसी है, ला युवाफ़िक़ुहा रजुलुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह तआला खैरन मिन अमरि दुनिया वल आखिरह इल्ला अअताहु इय्याह। रात के अंदर यानी हर रात के अंदर एक घड़ी ऐसी है कि कोई भी मुसलमान उस वक्त जब अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। हर रात के अंदर एक घड़ी ऐसी होती है। जैसे हमने जुमा के बारे में सुना कि जुमा के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि आदमी जो दुआ मांगे कबूल होती है। अब उलमा की ज़्यादातर राय ये है और मुहद्दिसीन की कि ये घड़ी आखिरी रात वाली है। ये जो रात में घड़ी होती है कबूल होने की, वो सुबह सादिक से पहले पहले का हिस्सा जो है वो। इसी तरह जुमा के बारे में भी कहा जाता है कि वैसे घड़ी मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उलमा की राय ये है कि आखिरी जो हिस्सा है मगरिब से पहले पहले का, ये कबूलियत वाली घड़ी वाला हिस्सा है। तो और इसमें फरमाया कि दुनिया की भलाई मांगो, आखिरत की भलाई मांगो, अल्लाह ताला अता फरमाए। अब तमाम मसले रात को आप मांग कर हल कर सकते हैं। तमाम मसले रात को आप मांगेंगे हल कर लेंगे। अभी ताज़ा दाखला इनके यहाँ शादी का मैं देता हूँ कि अभी शादी गई सभी चाचा के वहाँ, तो रात को बारिश नहीं थी। फिर मेरी बात हुई इनसे, बोले दुआ करिए बारिश। मैंने कहा भाई हमने सुना था कि रात अभी बाकी है, बीच में अल्लाह ताला से मांग लेना। लेकिन फिर रात को इनकी नींद उड़ा दी, बहुत बारिश हुई रात को। फिर इन्होंने मांगा होगा
تو دن میں دھوپ نکل گئی اور شادی بالکل اطمینان کے ساتھ پوری ہو گئی۔ دنیا کی خیر مانگو، آخرت کی مانگو، اللہ تعالیٰ رات کو دے دیتے ہیں، اور اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہم ان کو دے رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل، جب رات کو کوئی تم میں سے کھڑا ہو یعنی نماز پڑھنے کے واسطے، تہجد کے واسطے، فلیفتتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین، تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں۔ تہجد کی ویسے 8 رکعت کا معمول تھا حضور کا، اس میں پہلی 2 کیسے پڑھنی ہے؟ ہلکی پھلکی۔ اس کی ایک وجہ محدثین نے بتائی، بہت اچھی بات، کہ ہم نے آگے ایک روایت میں سنا تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ پہلی 2 ہلکی پھلکی پڑھ کے وہ تیسری گرہ کھلوا لے، تیسری جو لگی تھی وہ کھلوا لے۔ اب جب تینوں کھل گئی اب چستی آ جائے گی، اب بعد والی جو نوافل پڑھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، وہ لمبی پڑھے، کیونکہ اب بالکل چستی کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلی 2 رکعت ہلکی پھلکی اس لیے پڑھنے کی کہ وہ جو ایک گرہ باقی تھی وہ جلدی سے کھل جائے، پھر آدمی شیطان سے فری ہو جائے، پھر بقیہ رکعتوں کو بالکل لمبا پڑھے، چستی کے ساتھ پڑھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تہجد کے واسطے تو اپنی تہجد کی جو 8 رکعت پڑھتے تھے اس میں سے پہلی 2 رکعتوں کو ہلکی پھلکی پڑھ کے شروعات کرتے تھے، یعنی حضور کا عمل بھی یہ تھا۔ وعنہا اے عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجع او غیرہ، کہ جب کسی دن ایسا ہوتا کہ کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حضور کی رات کی نماز چھوٹ جاتی، تہجد کی نماز فوت ہو جاتی، صلی من النہار 12 رکعتا، تو حضور صبح میں اشراق کا جو ٹائم ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر زوال سے پہلے تک کا جو وقت ہے اس کے اندر 12 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ جس دن جس رات تہجد کی نماز فوت ہو جاتی اس کی قضا کب کرتے؟ صبح میں زوال سے پہلے تک، اور 12 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اس روایت کے ماتحت محدثین لکھتے ہیں کہ اگر رات کی تہجد چھوٹ گئی اور کسی نے دن میں اس طرح 12 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے رات میں تہجد پڑھی اپنے معمول کے مطابق۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے آسانی ہے کہ آدمی ہے کبھی تھکا ہے، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ رات کی تہجد چھوٹ گئی کبھی کبھار، تو دن میں اس طریقے سے 12 رکعت پڑھ لے تو وہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، کہ جو کوئی اپنے مقررہ وظیفے کو ادا کرنے سے سو گیا۔ بھائی ہر ایک کی عادت ہوتی ہے رات کو کچھ پڑھنا، کسی کی عادت ہے رات کو 8 رکعت تہجد پڑھنا، کسی کی عادت ہے رات کو قرآن شریف کی تلاوت کرنا، لیکن کسی دن ایسا ہوا کہ پورا جو پڑھنے کا معمول تھا وہ ایک چھوٹ گیا، بھول گیا، یا تھکا بہت تھا، ٹائم نہیں ملا، بھاگ دوڑ ہو گئی اور پورا چھوٹ گیا، یا کچھ حصہ چھوٹ گیا۔ 4 رکعت پڑھا، ابھی 4 رکعت باقی رہ گئی اور صبح صادق ہو گئی۔ فَقَرَأَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، پھر وہ چھوٹے ہوئے وظیفے کو، چاہے قرآن ہو چاہے نماز، اس کو فجر اور ظہر کے بیچ والے وقت کے اندر پڑھ لیا، یعنی اشراق کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھ لیا، کُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا گویا اس نے رات کو ہی پڑھا تھا۔ چھوٹ گیا تھا، صبح میں پڑھ لیا تو رات کو پڑھنے کا جو روزانہ کا ثواب ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جو لوگ وظیفے کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ ابھی تو شریعت نے ہمیں اتنی فیسلٹی دی ہے کہ رات کو اگر معمول رہ جائے تو آپ دن میں بھی اس کو کور کر لیں گے تو رات کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ معمولات برقرار رکھیں، تھوڑا معمول ہو لیکن معمول ہو، ایسا نہیں کہ کبھی بہت
स्फूर्ति थी तो बहुत पढ़ लिया और फिर 6-7 दिन तक कुरान को हाथ नहीं लगाया, ऐसा न कर। 4 रिवायतें बाकी हैं। वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए, यानी हुज़ूर दुआ दे रहे हैं। क़ाम मिनल लैल, किस बंदे पर अल्लाह रहम फरमाए? हुज़ूर किसके लिए दुआ करें? कि जो रात को उठा, फसल्ला, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, व अयक़ज़ा इम्रअतहु, और नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी को भी उठाया कि तू भी नमाज पढ़ ले। फ़इन अबत, अगर बीवी ने उठने से इनकार कर दिया, नदह फी वजहिहा अलमा, तो उसने क्या किया? शोहर ने पानी लिया हाथ में और बीवी के चेहरे पर छिड़क दिया, और जब पानी छिड़केंगे तो बीवी तो उठ जाएगी। वरहिमल्लाहु इमरातन, इसी तरह हुजूर दुआ दे रहे कि अल्लाह ताला उस औरत पर भी रहम फरमाए, क़ामत मिनल लैल, जो रात को नमाज के वास्ते उठती है, फसल्लत, फिर वो नमाज पढ़ ले, व अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शोहर को भी नमाज के लिए बेदार करें। फ़इन अबा, अगर शोहर उठने से इनकार करे, नदहत फी वजहिही अलमा, तो औरत भी क्या करे? पानी लेकर थोड़ा शोहर के चेहरे पर छिड़क दें, पानी लगेगा तो नींद उड़ जाएगी और इंशाल्लाह वो भी नमाज। अब ये माहौल बहुत मुश्किल है, पुराने जो लोग थे वहाँ तो होगा, बाकी बेचारे नए बेचारे ऐसे कि इनकी औरतें फजर के बाद इनको चाय नाश्ता नहीं देती तो रात को तो क्या उठाएगी। ये बेचारे वहाँ चाय पीते होते हैं 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले में, क्योंकि बीवियाँ भी तो रात को 12-1 बजे तक मोबाइल देखती हैं, औरतें भी तो, और फिर रात को बच्चे ने सोने नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, तो ये माहौल बनाना पड़ता है कि देख ऐसी फजीलत आई कि हुजूर ने दुआ दी, और जिनके लिए हुजूर दुआ करे वो दुआ रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह रहम करे, ऐसी दुआ दी हुजूर ने, तो आप भी जरा उठें। और दूसरी बात कि पानी ज़्यादा मत लेना, नहीं तो कहीं मसला हो जाएगा, हल्का सा छिड़कने का है। और फिर भी अगर नहीं उठती तो फिर दुआ करने की, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा जोर देने जाएंगे तो आपकी भी सुबह की चाय हमारे साथ होगी फिर उधर, समझ आ गए बच्चा। वान हो है अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक और रिवायत है, वान अबी सईद, और हज़रत अबू सईद खुदरी भी, यानी एक रिवायत 2 सहाबा नकल कर रहे हैं। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया, इदा अयक़ज़ अर्रजुलु अहलहु मिनल लैल, ये भी वही बात है कि जब मर्द अपने घर वालों को रात को उठाए, फसल्लया, फिर दोनों नमाज पढ़े मियाँ बीवी, और सल्ला रकातैन जमिया, या हुजूर ने फरमाया कि दोनों साथ में नमाज पढ़े, मर्द पढ़ा है औरत उसके पीछे नमाज पढ़ ले, कुतिबा फी ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात, तो उन दोनों का नाम ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है और बड़ा अजर व सवाब तैयार कर रखा है। अब ये फजीलत आपको हासिल करनी है, अपने आप को ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में दाखिल करना है, तो कुछ करना नहीं है। मियाँ उठता है तो बीवी को उठा दे तहज्जुद पे, और बीवी उठती है तो मियाँ को उठा दे, और दोनों नमाज पढ़ें, तो अल्लाह ताला ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में उनको शामिल फरमा देंगे। 2 रिवायतें बाकी हैं। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, माँ आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर फरमाते हैं, इदा नअस अहदुकुम फ़ी सलाह, जब तुम में से कोई आदमी नमाज के अंदर ऊँघने लगे, और तुम कहेंगे कि यार उठाना भी तो चाहिए, और कभी ऐसा होता है कि आदमी उठ भी जा रहा है लेकिन कुछ होश होता नहीं, नींद का बहुत गलबा होता है, आंखें बारी बारी है, सर चकरा रहा है, फिर भी हिम्मत करके खड़ा हो गया, अब नमाज में नींद आ रही है, फलयरकुद, हुज़ूर फरमाते कि फिर ये बगा से खा खा कर नमाज मत पढ़ो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर बाद में उठो, ज़बरदस्ती का सौदा मत करो, नफ्स को भी थोड़ा राहत पहुंचा दो, फिर उठकर नमाज पढ़ो। हत्ता यज़हब अन्हु नौम, यहाँ तक कि उसकी नींद चली जाए। फ़इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला व हुवा नाइसुन, इसलिए कि तुम में से जब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो और वो ऊँघ रहा हो, लअल्लहु यज़हबु यस्तग़फिरु फ़यसुब्बु नफ़्सहु, तो मुमकिन है कि नमाज में वो यूँ समझता है कि मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, और उसके बजाय ज़ुबान से कुछ बद्दुआ निकल रही हो अपने वास्ते, क्योंकि उसका आदमी को होश नहीं है, भान नहीं है, तो दुआ मांगने के बजाय बद्दुआ कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए नमाज में क्या होना चाहिए? ध्यान। आप उठ गए, बहुत नींद आ रही है, तो 10 मिनट का अलार्म रख के फिर सो जाओ,
फ्रेश होकर फिर नमाज पढ़ो। आखिरी रिवायत वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, इज़ा क़ामा अहदुकुम मिनल लैल, जब तुम में से कोई आदमी रात को बेदार हो, फस्तअजमल कुरान वाला लिसानी, कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाए, यानी अभी नींद का इतना गलबा है कि कुरान क्या पढ़ रहा है समझ में नहीं आता, फलम यदरी मा यक़ूल, उसको मालूम ही नहीं कि क्या पढ़ रहा हूँ, फल यद तजी, उसको चाहिए कि थोड़ी देर सो जाए। अभी आदमी मेंटली हिसाब से तैयार नहीं हुआ है, जिस्मानी हिसाब से तैयार नहीं हुआ, नींद का बिल्कुल गलबा है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं वो भी आपको मालूम नहीं हो रहा है, तो कहा कि सो जाओ, फिर उठ के फिर नमाज पढ़ो। खैर इस तरीके से ये चौथा हफ्ता था दर्स हदीस में क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की फजीलत के बारे में 28 रिवायतें हमने टोटल सुनी 4 हफ्तों। बस बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह मिले जिन्होंने कहा कि ये फ़जीलतें सुनकर हमारी तहज्जुद की नमाज शुरू हो गई। उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए, और जो बाकी हैं अल्लाह ताला उन तमाम को तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ।